فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم کانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون اذا مس الناس ضر دعوا ربهم منیبین الیہم ثم اذا اذاقهم منه رحمة اذا فریق منهم بربهم یشرکون لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون صدق اللہ العظیم۔ یہ 3-4 آیت ہے، آیت نمبر 30 سے 34 تک، سورۃ روم وہی ہماری چل رہی تھی۔ یہاں سے جیسا کہ ہم نے کہا تھا، یہ بات شروع ہو رہی ہے توحید پر، دین کی بنیادی باتیں، اور جو توحید سے ہٹتے ہیں وہ بہرحال فرقے میں پڑ جاتے ہیں۔ توحید سے ہٹنا فرقے میں پڑ جانا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اس دین کے لیے کو قائم کرو یکسو ہو کر۔ یکسو کا معنی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، مطلب اس کے ساتھ کوئی اور چیز نہیں لگے گی۔ ایسا نہیں کہ ہم اسلام کو بھی مان رہے ہیں، تھوڑا دوسرے کا بھی کچھ مان رہے ہیں، یا کسی معاملے میں اپنے اخلاقی اور خاندانی معاملے میں تو اسلام کو مان رہے ہیں، اپنے معاشی اور سیاسی معاملے میں کسی اور کو مان رہے ہیں۔ حنیفہ کا مطلب ہوتا ہے یکسو ہو کر، سب کچھ چھوڑ کے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، یہ اس کو کہتے ہیں حنیفہ۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفوں یکسو ہو کر، دنیا سے سارے کٹ کے ہم تیری طرف متوجہ ہیں۔ اور نہیں اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو مشرکین کہتے ہیں۔ وما کان من المشرکین، اسی لیے وہاں، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں کسی اور کو بھی اس میں لگاؤں یا اسی کوئی شریک کروں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کی الوہیت، اللہ کی قدرت، کسی بھی معاملے میں کسی کو شریک کر دینا کسی بھی حیثیت سے، یہ انسان کو شرک میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور شرک وہ گناہ ہے، آپ لوگ سب کو پہلے سے پتہ ہے، جو ناقابل معافی اللہ کے نزدیک۔ اللہ نے قرآن میں بالکل صاف لفظوں میں کہا ہے کہ ہم سارے گناہ تو معاف کر سکتے ہیں اگر میں چاہوں تو، لیکن یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جو اس کے ساتھ شریک کرے گا اس کی اللہ مغفرت نہیں کرے گا۔ تو توحید کے معاملے میں ہم لوگوں کو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ احتیاط کیا اس کی تعلیم میں۔ ایک بار آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کسی چیز کے بارے میں کہ یہ کیا ہے تم لوگ جانتے ہو؟ کہا کہ اللہ اس کا رسول جانتا ہے۔ کہا کہ ایسا نہ کہو، اللہ جانتا ہے، علم کل اللہ کے پاس ہے، میں تو وہی بتاتا ہوں جو اللہ ہمیں بتاتا ہے، یہاں تک کیا۔ تو اس لیے اور بھی اس طرح کی حدیثیں ہیں جہاں سختی سے منع کر دیا، اور کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، مجھے اپنے حد سے نہ بڑھاؤ جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا اور ان کو خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول۔ یہ تو یہ ہمیشہ اس میں دھیان رکھنا چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے توحید کہیں نہ ڈیفیٹ نہ ہو۔ اس لیے کہ بہرحال زندگی گزر رہی ہے، کتنے طرح کے گناہ ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کم سے کم ایسے گناہ تو نہ ہوں جو ناقابل معافی ہے۔ اور اس کے علاوہ استغفار روزانہ کرنے کا ہم لوگوں کو ایک شیڈیول بنانا چاہیے کہ روزانہ استغفار 100 بار ہم ضرور کریں گے، اللہ سے معافی ضرور مانگیں گے۔ اللہ نے کہا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ یعنی انسان اگر شرک کرے گا تو اپنی فطرت کے خلاف کرے گا، اس فطرت پر ہم نے اس کو پیدا ہی نہیں کیا۔ اور
اپنی خلقت کو بدل دے گا. لا تبدیل لخلق اللہ، اپنی خلقت کو بدل دے گا. اتنی بڑی بات کہی ہے اللہ تعالیٰ نے. یعنی انسان کے نیچر میں ہی نہیں ہے شرک. جو شرک کرتا ہے اپنے نیچر کے اگینسٹ میں کرتا ہے. اس کا دل نہیں کہتا ہے، کرتا اس لیے کہ خاندانی طور پر دیکھتا چلا آیا. کسی کا دماغ خراب ہوا، اس کا نیچر بدلا، اس نے ایک بت پرستی کو رواج دیا. لیکن یہی چیز چلی آئی. عرب میں ابراہیم علیہ السلام کے بہت زمانے کے بعد ایک شخص تھا عمر بن لحی. وہ گیا شام. وہاں دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں. اس کو بڑا اچھا لگا. وہ خرید کے لیے آئے. یہ مکے میں بت کی ابتدا ہے، یہیں سے ہوئی ہے. پہلے لوگوں نے بہت اس کے اگینسٹ میں کیا. ہوتے ہوتے ایک نسل، دو نسل، تین نسل، چار نسل، یہ چیزیں، یہاں تک کہ کعبے میں 360 بت آ گیا اس کے اندر. تو یہ ہے ابتدا، اسی طریقے سے ہوتی ہے. اس کے علاوہ مسلم خاندان میں بھی جہاں جہاں مشرکانہ عقائد ہیں، بہت جگہ ہمارے مشرکانہ عقائد نے گھر کر لیا. اولیاء اللہ کے نام پر، قبروں کے نام پر، آستانوں کے نام پر، وغیرہ وغیرہ، شفاعت کے نام پر یہ کر لیا. یہاں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ عقیدے میں شرک کا آ جانا، یاد رکھیے جو یہاں لوگ غلطی کرتے ہیں، جو میں بتا دوں، کسی کے عقیدے میں کسی تعویل کی وجہ سے یا غلط انٹرپریٹیشن کی وجہ سے شرک کا آ جانا اور بات ہے، اور کسی کا شرک کو بحیثیت ایک دین ایکسیپٹ کر لینا اور بات ہے. دونوں یاد رکھیے. ہمارے بھائی جو اس طرح شرک میں مبتلا ہیں ان کو مشرک نہیں کہہ سکتے. یہ میرے کہنے کا یہ مطلب ہے. دین میں ان کو سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا، اس لیے کہ قرآن نے بھی بہت احتیاط کیا اس میں. یا نصارہ کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ لوگ شرک کرتے ہیں، اور اس سے بڑا شرک کیا ہوگا، اللہ کا بیٹا کرتے ہیں. لیکن کہیں بھی یا ایھا المشرکون کہا کہ ایجاز نصارہ کو نہیں پکارا، یا اہل الکتاب، اور ان کو اپنے نزدیک بھی رکھا. ان کا ذبیحہ حلال، ان کی عورتوں سے نکاح حلال، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ لا تنکحوا المشرکات، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو. بالکل واضح ہو گیا کہ اس معنی میں شرک نہیں ہے. ہاں ان کے عقیدے میں شرک آیا ہے بلا شبہ، جیسے اور بھی بہت سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں ان کے آ گیا ہے. اس لیے عام طور پر ان چیزوں کی طرف دھیان دینا چاہیے. بہت باریکی ہے اس میں کہ اس لیے کہ آپ ان سے کہیے، ان بھائیوں سے جو اس طرح کے شرک میں مبتلا ہیں، مشرکانہ اعمال میں، وہی کہیں گے نہیں ہم تو توحیدی مانتے ہیں. دین کو اصلاً وہ توحیدی مانتے ہیں، لیکن ان کے کسی بھی وجہ سے ان کے اعمال میں یہ شرک آ گیا. ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے، نہ یہ نعوذ باللہ کہ مشرک کہہ کے ان کو کنارے کر دینے کی ضرورت ہے. اب مشرک کو عیسائیوں کو کیوں اللہ نے ایسے رکھا؟ اس لیے کہ دیکھیے اس کا بھی عقیدہ ایک اللہ کا ہے. شرک آ گیا، انٹرپریٹیشن غلط ہوا. یہ حضور کے زمانے میں بھی تھا. تو لیکن اس کو اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، قسمت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، حساب کتاب پر ایمان، جنت جہنم پر ایمان، سب اس کو ایمان ہے. صرف یہاں وہ اس سے غلطی ہوئی ہے، تو صرف اس کی بنا پر اللہ نے ان کو یا ایھا المشرکون کہا کہ نہیں پکارا. یہ ہمیشہ ہمارے بھائی بہت سے جو ایک لائن پڑھ لیتے ہیں اور ان کو کہتے تو مشرک ہے، ویسے بات نہیں، سب نہیں کہنا چاہیے، بہت غلط بات. ان کو سمجھائیے، بتائیے. ہمارے بہت سے دوست ہیں جن کو ہم نے سمجھایا، بتایا، اور وہ آ گئے راستے پر، بولے ہاں بات صحیح بات، سمجھائیے، بتائیے. جی تو ہمارے بہت سے بھائی ایسے الحمدللہ. یہ ہمارا کوئی اس میں معاملہ نہیں ہے، ہمارا اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے، اور معاملہ صرف اس کا ہے کہ اللہ جس سے جو کام لے لے. اتنی سی بات ہے. انسان کا کوئی کریڈٹ نہیں ہوتا. جب ہم لوگ پڑھتے ہیں قرآن الحمدللہ تو معاملہ وہیں ختم ہو جاتا ہے کہ ساری تعریف، سارا کریڈٹ صرف میرے رب کا ہے. کس کو اللہ تعالیٰ کیا عطا کرے یہ ہوتا ہے. تو الحمدللہ بہت سے لوگوں کو دیکھیں. اچھا بہت سے لوگ اسی گروہ میں رہے لیکن اس سے بچتے رہے، ایسے بھی لوگ رہے.
بولا رہیے کوئی بات نہیں، اس طرح سے کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم وہ تو بات قبروں پر جا کے مانگنا اور یہ چیزیں غلط ہے، ہم نہیں جائیں گے۔ باقی بہرحال پھر وہ لوگ کو دوسری طرح سکھایا جاتا ہے کہ یہ لوگ ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں، یہ بھی ایک جھوٹی بات۔ اللہ کے اچھے بندوں کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، بنی آدم کو ہم نے عزت والا بنایا ہے۔ بنی آدم جس میں سارے انسان آتے ہیں بحیثیت ایک انسان، تو ایک انسان ہے، پھر مسلمان ہو کے قریب آیا، پھر متقی ہے، بہت بڑے بڑے روحانی سطح پر درجے پر پہنچا ہوا ایک انسان ہے، اس کی عزت نہیں کرے گا کوئی؟ کون کہتا ہے؟ جس چیز کو منع کیا جاتا ہے وہ یہ کہ ان کو وہ بات نہ کرو جو اللہ کے قدرت میں ہے، جو اللہ کی صفات ہیں وہ ان میں نہ دو، بس اتنی سی بات ہے۔ تو یہ اللہ کی فطرت ہے۔ ذالک الدین القیم، دین القیم، یہی ایک قائم رہنے والا دین ہے شروع سے لے کے آخر تک، یہی چیز دین کو قائم بھی رکھے گا، اور یہ مٹ گئی تو پھر دین نہیں رہے گا سرے سے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو، اس حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ یہ مکے والوں کے لیے خاص کے بات کہی گئی، چونکہ شرک جو ہے ان کا وہ دین ہی تھا، دین کو بحیثیت شرک کو ہی ایک دین مانتے تھے، وہ توحید کو دین تسلیم نہیں کرتے۔ اگرچہ اللہ نے انہوں ایک خدا کو مانتے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی خدا ہیں، یہ چھوٹے خدا ہیں، جیسے ہمارے غیر مسلم ہیں، وہی بتائے وہ تو ایک تو ہے ہی ہے، لیکن یہ سب چھوٹے خدا ہیں۔ اس لیے منیبین الیہ، اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے، رجوع کرنے والے، یعنی شرک کو چھوڑ کے، یہ بالکل فکری طور پر اور عملی طور پر، دونوں طور پر شرک کو چھوڑ کے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے یہ لوگ، واتقوہ، اللہ سے ڈرنے والے کہ بھائی اگر اس کو ہم اس کے علاوہ کسی اور کو ہم نے شریک کیا تو میرا کہیں نہیں ہے، ہم تو بحیثیت یہاں دنیا میں مسلمان کہہ کے پٹ رہے ہیں، وہاں جائیں گے تو اللہ کہے گا تم مسلمان ہی نہیں تھے، دونوں جگہ پٹ رہے گے، کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہاں اس لیے اللہ کی طرف رجوع کریے۔ ایک دنیا میں تو جو ہونا ہے وہ چند دن کی زندگی ہے، باقی اپنے آخرت کا معاملہ کلیئر رہنا چاہیے، موت کو سامنے دیکھنا چاہیے۔ لیکن صرف فکر جو ہے اپنے آپ میں کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر فکر جو ہے عمل سے اس کا تعلق نہ رہے تو ایک چیز فکر ہے، آہستہ آہستہ وہ فکر مٹ بھی جائے، وہ فکر جو ہے تازہ ہوتا رہتا ہے عمل سے۔ اور سب سے پہلا عمل صلاۃ، نماز، اس لیے اللہ نے کہا کہ اس کے رجوع کرنے کے بعد واقیم الصلاۃ، نماز کو قائم رکھو۔ یہ 5 بار تو چارجنگ ریچارجنگ ضروری ہے تمہاری، یہ تو بل اس کے بعد چلے گا ہی نہیں موبائل، 5 بار یہ ضروری ہے کسی بھی حال میں۔ اس کے علاوہ ہم نفل پڑھیں یا اور پڑھیں، تہجد پڑھیں یا جو بھی کریں، اور اچھی بات ہے، یہ مزید چیز ہے، لیکن یہ 5 وقت فرض نماز کم سے کم یہ بالکل بیس لائن ہے، اس کے نیچے کوئی اسلام نہیں۔ تو اگر فکر میں میرے توحید آیا ہے تو اس توحید کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے یہ 5 وقت اللہ کے آگے۔ یہ اس لیے کہ نماز، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا سورہ توبہ کی آیت ہے، صاف صاف کہہ دیا کہ وہ مسلم ہے ہی نہیں۔ عام طور پر لوگوں کو یہ بھی میں بتا دوں، بڑی غلط فہمی ہوتی ہے، ایک چیز ہے قانونی تعلق، ایک چیز ہے حقیقی تعلق۔ قانونی اعتبار سے ہمیں کہا گیا ہے کہ میرے سامنے جو کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم اس کو غیر مسلم نہیں کر سکتے، بہرحال وہ مسلم ہوگا۔ یہ ایسی بہت سی احادیث بھی ہیں جو ڈر سے بول دیا، لیکن اللہ نے رسول نے کہا کہ تم دل چیر کے دیکھنے گئے تھے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ ہمارے سامنے کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہم اللہ کا اقرار کرتے ہیں، توحید کا اقرار کرتے ہیں، اس کے رسول کا اقرار کرتے ہیں، ہمیں کوئی حق نہیں ہوتا کہ ہم اس کو غیر مسلم کہہ دیں، چاہے وہ کتنا بڑا بدکار ہو، مسلم ہے وہ۔ یہ قانونی چیز ہے۔ حقیقی معاملہ میں اللہ کے نزدیک کون مسلم ہے، یہ ہمارے نزدیک وہ مسلم ہے۔ اللہ کے نزدیک کون ہے کون نہیں ہے وہ بتا دیا اللہ نے قرآن میں، سورہ توبہ میں بھی اور بھی جگہ ہے، بہت جگہ، کہ اللہ کی نظر میں مسلم نہیں ہے جس نے مسلسل نمازیں ترک کر دی۔
بغیر نماز کے کوئی اسلام نہیں ہے۔ یہ دونوں میں ڈفرینشیٹ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ عام طور پر لوگ ہمارے بھائی ان چیزوں کو جانتے نہیں ہیں، یا تو ترنت کہہ دیں گے کافر کا فتویٰ ہو جائے گا، یا یہ سب چیزیں سے سختی سے بچنا چاہیے۔ اقیموا الصلاۃ، اور دیکھیے اس کے ساتھ کس چیز کو لگایا جا رہا ہے، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، اس لیے کہ نماز ہی کے ذریعہ اپنے توحید کو فکری طور پر جو توحید آیا ہے اس کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ نماز چھوڑا تو یہ بھی فکر ختم ہو جائے گی، مشرک میں سے ہو جائے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نماز اگر ہم چھوڑیں گے تو اس کا مطلب اللہ کے ساتھ اپنے نفس کو شریک کیا۔ میرا نفس کہتا ہے کہ مت پڑھو نماز، بیٹھو ہوٹل میں بیٹھ کے گپ کرتے رہو، اپنے بزنس میں لگے رہو، اپنے کام میں لگے رہو۔ خود قرآن میں اس کا ذکر ہے، ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا رکھا؟ نفس کو بھی خدا بنا رکھا، مطلب بات اسی کی مان رہا ہے۔ تو نماز کے لیے کہہ دیا کہ نماز بھی چھوڑنا یہ ایک شرک آنے کی نشانی ہے، اس لیے نماز ایسی چیز ہے، اسی پر اسلام کا عملی بیس، جس طرح سے توحید کا عقیدہ اولین چیز ہے اسلام میں آنے کے لیے، اسی طرح سے نماز کا قیام اولین چیز ہے عملی طور پر۔ اس کے علاوہ کوئی، اس کے ساتھ قرآن میں زکوٰۃ بھی ہے، یہ دو چیز تو قائم رکھنے کہا گیا، اس لیے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے ان کے خلاف بھی پہلے خلیفہ نے جہاد کرا دیا، جیسے مشرکوں سے کرتے ہیں۔ یہ دو چیز بڑی اہم ہے اسلام کو قائم رہنے کے لیے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ وہ ایسی چیز ہے کہ عقیدہ ہو جائے اور نماز قائم رکھتا ہے کوئی، اس کے علاوہ بہت سے اختلافات ہو سکتے ہیں انسان کے۔ یہ اختلافات توحید کے عقیدے، رسالت کے عقیدے، آخرت کے عقیدے، نماز کا قیام، اس کے باوجود اگر وہ ہوتا ہے تو ہمارے اختلافات تو ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو مشرک یا کافر میں سے ہم نہیں کہہ سکتے۔ ان کو رہنے دیجیے، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ کلمے کا جو اقرار کرتے ہیں یہاں، اسی لیے اللہ نے کہا اس کے بعد فوراً جو آیت آئی ہے، من الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے اس بنا پر دین میں تفریق کیا ہے، کانوا شیعان، اب وہ گروپ بٹ گئے، شیعہ کہتے ہیں گروپ کو، کل حزب بما لدیہم فرحون، صرف یہی نہیں کہ گروپ میں بٹ گئے، ہر گروپ اپنے آپ میں مگن ہے کہ بس ہم ہی اسلام والے ہیں، باقی سب کافر، اپنے آپ میں مگن۔ یہ چیزیں قرآن کی اتنی اہم چیز ہے کہ ہم لوگوں کو یہ جاننا چاہیے کہ گروپ بنا لینا دین کو توڑ دینا۔ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ بہت سے، کوئی مسلک کو مانتا ہے، کوئی مسلک کو نہیں مانتا ہے، اسے دین پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ معاملہ ختم ہو گیا۔ اب کوئی حنبلی مانتا ہے، کوئی حنفی مانتا ہے، کوئی فلاں مانتا ہے، کوئی چلا مانتا ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی نہیں مانتا ہے، مت مانے، آپ کو جو اچھا لگے، آپ جس کو بہتر سمجھتے ہیں مانیے، کہ اسلام کے طریقے سے آپ بھی دین پر ہیں۔ وہ بھی جو کلمہ کو جانتا ہے سب کچھ ہے، وہ اپنے دین پر ہے۔ کسی کو گمراہ یا کافر اس طرح کر دینا غلط بات ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں اگر کوئی تعلق ہے ان سے، دوستانہ تعلق، ان کو سمجھا سکتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے میرے حساب سے، اس لیے کہ جس طرح سے انٹرپریٹ کرنے کا حق ہمیں حاصل ہے اس کو بھی حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا انٹرپریٹیشن ہے، وہ جانے، ان کا خدا جانے۔ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، شاید امام شافعی کا قول ہے یا امام مالک کا، بہرحال ان کا قول سنیے گا، اس کا اردو ترجمہ بتا رہا ہوں میں۔ اختلاف اگر کسی معاملے میں ہوا، اس کو وہ بولتے ہیں کہ میرے حساب سے وہ غلط ہے، لیکن وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے غور کیجیے گا کیسی بات کر رہے ہیں۔ یہی کہتے ہیں جو قابل انسان ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے، میرے حساب سے، میرے تعویل کے حساب سے، میری سمجھ کے حساب سے وہ غلط ہے، لیکن وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ میری سمجھ کوئی فائنل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ان کے لیے، ان کے حساب سے میں غلط ہوں، لیکن صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں آپشن رکھا ہے، بات بھی صحیح ہے۔ ہم نے انٹرپریٹ کیا تو ہم نے بھی اپنا دماغ لگایا
میری دماغ انفیلیبل تو نہیں ہے، غلطی کر سکتے ہیں، دماغ کرے گا، ٹھیک ہے۔ ہم اپنے طور سے ٹھیک کیا، اللہ سے دعا کیا کہ اللہ میرے سمجھ میں ہی ہے، ہم نے عمل کیا، اللہ نیت کے حساب سے کام کرتا ہے، یہ معاملہ ہے، یہ دھیان رکھنا چاہیے۔ اس لیے ایک دم اپنے کو مگن رہے کہ بس ہم ہر معاملے میں ہم ہی صحیح، میرا گروپ صحیح، میرا مسلک صحیح، ہماری پیری مریدی صحیح، ہم فلاں کے مرید ہیں وہی صحیح، باقی سب غلط، یہ سب جو ہے کسی کو اس طریقے سے جیسے آج کل چلتا ہے مشرک کہنا، ایک گروپ دوسرے کو مشرک کہتا ہے، ایک دوسرے کو گستاخ رسول کہتا ہے، یہ ساری باتیں صرف شیطنت ہیں۔ سوچ لیجئے کہ گستاخ رسول ہونا تو دور کی بات ہے، یہ تصور بھی کوئی کر لے تو اسلام میں نہیں رہے گا۔ رسول کے شان میں گستاخی کرنا تو دور کی بات ہے، اگر اس کا تصور بھی کر لے تو اسلام میں نہیں رہے گا۔ ایسی بات کرتا ہے کسی کو گستاخ رسول کہنا کتنی گندی بات ہے، یہ بری بات ہے۔ یا جیسے ہم نے بتایا مشرک کسی کو قرار دے دینا فائنلی، کچھ لوگوں نے تو کہا کہ یہ مکہ کے مشرکین سے بھی گئے گزرے ہیں، اس طرح کی باتیں سے بچنا چاہیے۔ اور اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنے میں مگن ہیں، ہم نے کبھی الٹ کے نہیں دیکھا کہ ہم جس پر عمل کر رہے ہیں آیا وہ کتاب و سنت کے حساب سے صحیح ہے یا غلط۔ اس لیے کوئی بھی شخص یہ نہیں کر سکتا کہ 100% میری باتیں صحیح ہے، یہ اپنی کی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اور مومن کی شان سورہ مومنون میں یہ قرار دیا ہے اللہ نے کہ والذین ہم للزکاۃ فاعلون، وہ اپنے کو ہر وقت پاک کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ میرے عمل میں کہاں کمی ہے اس کو ٹھیک کریں، میرے عقیدے میں کہاں کمی ہے اس کو ٹھیک کریں۔ ہم اس بنا پر نہ رہ جائیں کہ میرے باپ دادا سے جو ہوتا آیا وہ صحیح ہے، ہمیں اپنا دیکھنا ہے، اپنا عمل دیکھنا ہے۔ وہاں تو کوئی کسی کا ہو یوم قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اس دن بھاگے گا لوگ اپنے بھائی سے، یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبتہ، اپنی بیوی سے، وبنی، اپنی اولاد سے، کوئی کسی کا نہیں ہونا، تب معاملہ ختم ہوگا۔ تو خاندانی طور پر ٹھیک ہے ایک چیز چلی آئی ہے، ہمیں دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہم غلط کریں یا صحیح کریں، مست نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہر گروہ اپنے آپ میں مست ہے کہ بس ہم ہی صحیح ہیں، یہ چیزیں غلط ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ شرک کا 5 منٹ اور لے کے اللہ تعالیٰ یہاں شرک کا ایک مثال بیان کرتا، ابھی بات آئی شرک کی، اذا مس الناس ضر دعوا ربهم منیبین الیہ، جب انسان کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، پریشانی میں پڑتا ہے، مصیبت آتی ہے، قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ سمندر کے بیچ میں ہوتا ہے کشتی میں اور آندھی آ جاتی ہے، طوفان آ جاتا ہے، دعوا ربهم منیبین الیہ، بالکل خالص اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے کہ اللہ مجھے بچا لے، گڑ گڑاتا ہے، اس لیے کہ میں نے بتایا کہ اس کی نیچر، اس کی فطرت میں اللہ ہے، شرک ہے ہی نہیں اس کی فطرت میں۔ ثم اذا اذاقہم منہ رحمتا، اور جب ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، یعنی اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں، اس کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ جو ہے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے، طبیعت ٹھیک ہو گئی، بیماری ٹھیک ہو گئی، جا کے اجمیر میں چادر چڑھا دیتا ہے کہ میری بیماری ٹھیک ہو گئی، یہ کون کر سکتا ہے؟ تو اگر ایسا ہوا تو شکرانے کی نماز ادا ہونی چاہیے، اللہ کے شکرانے کی نماز پڑھو، اللہ کے آگے رو کے گڑگڑاؤ، تیرا احسان ہے یہ گناہگار بدکار کو تو نے صحیح کر دیا، دعا قبول کر لیا، نہ یہ کہ ہم دوسری طرف چلے گئے کہ فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، نعوذ باللہ، ایسی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ لیکفروا، ایک بس یہیں پر بات ختم ہے، لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ ناشکری کرے جو ہم نے اس کو دیا ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر فطرت میں توحید دے دیا ہے، اس کے اندر عقل دے دیا ہے، اس کو سمجھ دے دیا ہے، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اس کو ساری چیزیں دے دی ہیں، اس کی ناشکری کرتا ہے۔ اگر کوئی شرک کرتا ہے، اس سے بڑا ناشکری کچھ بھی نہیں ہے کہ کرے تو اللہ، اور شکر ہم کسی کا ادا کریں۔ فتمتعوا، دیکھیے کیسا لفظ ہے، یہ مطلب ایک طرح سے وارننگ ہے، فتمتعوا، تو تھوڑے دن مزے کر لو، ایسے لوگوں کو کہا گیا۔ فسوف تعلمون، بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط۔
بس یہاں پر ہم بات ختم کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے بچائے اور توحید پر قائم رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.